آزاد کشمیر والوں سے ایوب حکومت میں کیا گیا وہ وعدہ جو بھلا دیا گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنانے والا فوجی افسر کون؟ آزاد کشمیر کی سیاسی اشرافیہ کیوں کسی کام کی نہیں؟ حامد میر کا کالم۔ سینئر صحافی حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ہمارے نامی گرامی سیاسی رہنماؤں اور بڑے بڑے دانشوروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں۔ اگر کوئی گستاخ انہیں تاریخ یاد دلا دے اور کسی وعدہ خلافی یا غلط بیانی کی نشاندہی کر دے تو اسے غدار قرار دینے میں دیر نہیں لگائی جاتی۔ آزاد کشمیر میں شہری حقوق کی حالیہ تحریک کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ 1961 میں جب آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی تو میر پور اور ڈڈیال کے 250 دیہات اور قصبے زیر آب آ گئے۔ لاکھوں کشمیری بے گھر ہو گئے۔ کچھ کو حکومت پاکستان نے معاوضہ دیا، اکثر کو معاوضہ نہیں ملا۔ اس وقت جنرل ایوب خان کی حکومت نے آزاد کشمیر والوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو سستی بجلی دیں گے، لیکن جب ڈیم بن گیا تو یہ وعدہ بھلا دیا گیا۔ آئین پاکستان کی دفعہ 257 کے مطابق آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس تنازع کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ہے۔ کچھ سال پہلے جنرل قمر باجوہ نے گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر سے علیحدہ کر دیا تو گلگت بلتستان والوں کے لیے کچھ مراعات کا اعلان کیا گیا۔ اس علاقے کو کافی عرصے سے رعایتی نرخوں پر آٹا ملتا تھا۔ آزاد کشمیر والے بھی یہ سہولت مانگتے تھے لیکن انہیں یہ سہولت نہیں ملتی تھی۔ اگست 2023 میں حکومت پاکستان نے IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا تو آزاد کشمیر کے علاقے راولا کوٹ میں بجلی کے بلوں کو نظر آتش کر کے ایک تحریک شروع کی گئی جس کا مقصد حکومت پاکستان کو اس کے پرانے وعدے یاد دلانا تھا جو منگلا ڈیم کی تعمیر کے وقت کشمیریوں سے کیے گئے تھے۔ آزاد کشمیر کی زیادہ تر سیاسی جماعتیں اپنی روایتی پاور پالیٹکس میں مگن رہیں۔ انہوں نے سستی بجلی کے لیے چلنے والی تحریک کو نظر انداز کر دیا۔ اس تحریک کی قیادت متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس چلی گئی اور تحریک کے مطالبات کی فہرست میں اضافہ ہو گیا۔ مئی 2024 کے دوسرے ہفتے میں اس تحریک نے دوبارہ زور پکڑا تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں کا تعلق بھارت سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا تو لاٹھی اور گولی کا استعمال ہوا۔ لاٹھی اور گولی کے استعمال سے خون ریزی نے جنم لیا تو کہا گیا کہ آزاد کشمیر میں ایسے مناظر پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ صورتحال قابو سے باہر ہوئی تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے جس کے بعد ہڑتال اور احتجاج ختم کر دیا گیا۔ لیکن 14 مئی کی شب اس تحریک میں سرگرم ایک شاعر احمد فرحات کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مطالبات تو تسلیم کر لیے گئے لیکن ریاست کے اندر موجود ریاست ایسے کام کرنے سے باز نہیں آئے گی جن کے باعث عوام دوبارہ سڑکوں پر آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ریاست کے اندر موجود ریاست کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی اشرافیہ ان کے کسی کام کی نہیں رہی۔ یہ اشرافیہ تو خود اپنے بزرگوں کی تاریخ بھول چکی ہے، ورنہ یہ لوگ اسلام آباد کے اہل اختیار کو بتاتے کہ آزاد کشمیر کو اپنی کالونی مت سمجھے کیونکہ یہاں لاٹھی اور گولی کے سامنے کھڑے ہونے کی روایت بہت پرانی ہے۔ پاکستان کے حکمراں طبقے کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1947 میں آزاد کشمیر کا موجودہ علاقہ کشمیریوں نے خود مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج سے آزاد کرایا اور رضاکارانہ طور پر اپنا انتظامی کنٹرول پاکستان کے حوالے کیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج کے ایک مسلمان افسر کرنل مرزا حسن خان نے 1946 میں ہی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بغاوت کا ایک منصوبہ بنایا تھا جس میں سردار ابراہیم خان کو بھی شامل کیا گیا۔ ان سب نے دوسری جنگ عظیم کے ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کے ساتھ مل کر ڈوگرا فوج کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نکال دیا۔ اس بغاوت کا آغاز پونچھ سے ہوا، بعد میں قبائلی پختون بھی اس بغاوت میں شامل ہو گئے اور یوں پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے آ گئی اور جنگ شروع ہو گئی جسے بند کرانے کے لیے بھارت نے اقوام متحدہ کا رخ کیا۔ پاکستانی فوج کے پہلے نشانے حیدر کیپٹن محمد سرور شہید کا مقبرہ آج بھی مقبوضہ کشمیر کے علاقے اوڑی میں ہے۔ کشمیریوں نے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ ہر جنگ میں حصہ لیا لیکن 1948 کے بعد کشمیر کے سیاسی رہنما آپس میں لڑنے لگے۔ سردار ابراہیم خان آزاد کشمیر کے پہلے صدر تھے۔ مسلم کانفرنس کے اندرونی اختلافات کے باعث انہیں صدارت سے ہٹا دیا گیا تو پونچھ میں بغاوت ہو گئی۔ 1955 میں اس بغاوت کو دبانے کے لیے پنجاب کانسٹیبلری آزاد کشمیر بھیجی گئی تو اس کے 150 جوان اغوا کر لیے گئے۔ جب یہ بغاوت دیگر علاقوں میں پھیلنے لگی تو طاقت کا استعمال بند کر دیا گیا۔ 1958 میں قائد اعظم کے ساتھی چودھری غلام عباس اور KH خورشید نے کشمیری قیادت کو متحد کیا اور جنگ بندی لائن توڑنے کا اعلان کر دیا۔ 28 جون 1958 کے دن راولپنڈی سے چناری کی طرف لانگ مارچ کرنے والی کشمیری قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ عرصے بعد پاکستان میں ماشاء اللہ لگ گیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی۔ 1968 میں مقبول بٹ شہید سری نگر جیل توڑ کر آزاد کشمیر واپس آئے تو ان پر مظفر آباد کے قلعے میں بہت تشدد ہوا۔ جب کشمیریوں نے مقبول بٹ کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع کیے تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 1971 میں بھارتی طیارہ اغوا کرنے کے الزام میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کو دوبارہ گرفتار کر کے لاہور کے شاہی قلعے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
इस जुल्म तशद्दुद के जख्म कश्मीरियों की रूह पर आज भी मौजूद हैं। जनरल ज़िया के दौरे हुकूमत में मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल दिल्ली में फांसी दे दी गई। हमारे सियासतदान और दानिश्वर भूल जाते हैं कि मकबूल भट्ट के साथियों ने 11 फरवरी 1992 को जंगबंदी लाइन तोड़ने का ऐलान किया तो हजारों अफराद के काफिले पर फायरिंग कर दी गई और 7 कश्मीरी शहीद हो गए। कश्मीरी और बंगाली अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शामिल हुए। पहले बंगालियों को गद्दार करार दिया गया, अब कश्मीरियों की तहरीक के पीछे भारत का हाथ तलाश किया जा रहा है। आजाद कश्मीर में अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वालों को पाकिस्तान की एक ऐसी हुकूमत के वज़रा मशकूक करार दे रहे हैं जो खुद भारत के साथ तिजारत के लिए बेताब है। ये हुकूमत जान ले कि अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने वालों को भारतीय एजेंट करार देकर खामोश कराना अब मुमकिन नहीं। उस दिन से डरिए जब लोग सड़कों पर आकर अपना गिरेबान फाड़ेंगे और कहेंगे कि आओ हमें गोली मारो, हम सब गद्दार हैं। खुदा का वास्ता है कायदे आज़म के पाकिस्तान पर रहम करो, यहाँ गद्दारी को तमगा और हुब्बुल वतनी को गाली मत बनाओ।